چلو بھائی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی: من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم. اگر کلام کو دہرایا جائے 3 مرتبہ تاکہ لوگ سمجھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کلام مغلق ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس کے سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے مشکل مسئلے کو اگر 3 مرتبہ سمجھایا جائے تو اس کا جواز ہے. یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طلباء میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: اعلیٰ، اوسط اور ادنا. ظاہر سی بات ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے طلباء ہے وہ تو 1 مرتبہ میں سمجھ جائیں گے، لیکن جو اوسط و ادنا ہے وہ 1 مرتبہ میں نہیں سمجھیں گے. تو اگر درس میں، کلام میں کسی مشکل مسئلے پر تکرار کر دی جائے تاکہ ہر طالب علم سمجھ جائیں تو یہ جائز ہے. لیکن یاد رکھو، ہر کلام میں تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں مشکل مسئلہ ہو وہاں تکرار کی جائے. سمجھ میں آئے؟ ہر کلام میں نہیں. اگر ہر کلام میں تکرار کرو گے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. آسان کلام میں تکرار کی کوئی ضرورت نہیں. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غبی طلباء کی بھی، کمزور طلباء کی بھی رعایت کر لینی چاہیے، اور ان کی رعایت میں 3 مرتبہ یاد کلام کرنا چاہیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں نے غالباً آپ کو بتایا تھا، ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت غبی تھے، لیکن امام شافعی کے خادم بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. ہر وقت حضرت کے ساتھ. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درس میں کوئی مسئلہ بیان کیا اور ربیع سے پوچھا: فہمت؟ سمجھے؟ فرمایا لا، میں نے سمجھا. تو ہاتھ پکڑ کے امام شافعی روم میں لے گئے اور 40 مرتبہ سمجھایا. احمق کو کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ. اور فرمایا کہ بیٹے، اگر علم پلانے کی چیز ہوتی تو میں تجھے پلا دیتا. بہت محبت تھی ربیع ابن سلیمان سے، اور ربیع کو بھی شیخ سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ امام شافعی بیمار ہو گئے تو ربیع کہنے لگے: قو اللہ ضعفک یا شیخی، قو اللہ ضعفک یا شیخی. حضرت، اللہ تمہارے ضعف کو قوی کر دے. امام شافعی کہنے لگے: اذا قوی ضعفی فانا اموت. میرا ضعف قوی ہو گیا، بڑھ گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تو حضرت ربیع کہنے لگے: لا یا شیخی انا ادعوک. حضرت، میں تو دعا دے رہا ہوں آپ کو. تو امام شافعی کو اتنی محبت تھی، فرمایا: لو شتمتنی یا بنیا، بیٹے اگر تو مجھ کو گالی بھی دے گا تو لیس الارادہ الا الدعاء، تو تیری گالی میں بھی دعا ہی ہوگی. اتنی محبت تھی. آپ انداز لگائیے کہ جو طالب علم یوں کہہ رہا ہو: قو اللہ ضعفک یا شیخی، اللہ تعالیٰ تمہارے ضعف کو قوی کر دے. حالانکہ کہنا یہ چاہتے تھے اللہ قوت دے دے. وہ کتنے غبی ہوں گے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لازم پکڑا لزوم شیخ، اور ہر وقت حضرت کے ساتھ لگے رہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی اشاعت ربیع ابن سلیمان سے ہوئی. پورا
پورا امام شافعی کا مسلک انہی سے چلا. امام شافعی کے بڑے بڑے شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ربیع ابن سلیمان کو پوچھنے جاتے تھے کہ حضرت نے اس میں کیا فرمایا ہے. بہرحال اگر ضرورت ہو تو درس میں تکرار کر سکتے ہیں. ویسے سفیان ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ تکرار پسند نہیں کرتے تھے. ابن شہاب زہری نے ایک حدیث بیان کی ایک مرتبہ. کسی نے فرمایا وہ حدیث رحمت تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث ہے نا جو شروع میں نے بیان کی تھی ابتدائی کتاب میں. تو جب ابن شہاب نے اس حدیث کو پڑھا تو کسی نے کہا حضرت دوبارہ بیان کیجیے. حضرت نے فرمایا نقل الجبل، پہاڑ کو منتقل کرنا، یہ میرے لیے آسان ہے، من تکرار الحدیث، تکرار حدیث سے. نقل الجبل ایسر، پہاڑ منتقل کر دوں یہ تو ہے آسان، لیکن دو بار تو نہیں سناؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابن شہاب زہری پسند نہیں کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ توجہ سے سنو، غور سے سنو بھائی، تاکہ تمہیں بار بار پوچھنا نہ پڑے. یہ مطلب ہے. بہرحال امام بخاری فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو کلام میں تکرار 3 مرتبہ کی جا سکتی ہے، لیفہما، تاکہ لوگ سمجھ جائیں. جی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور. یہ روایت آپ پڑھ چکے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، جھوٹی گواہی سے بچاؤ، جھوٹی گواہی. کیوں اس مسئلے میں آپ نے تاکید کی؟ اس لیے کہ مسئلہ اہم تھا، تو کبھی اہمیت بتانے کے لیے بھی تاکید کرنی پڑتی ہے. جی. فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت 3. یہ حجۃ الوداع میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت. چونکہ مجمع بہت بڑا تھا تو تینوں طرف آواز پہنچانے کے لیے آپ نے میں نے دین پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے دین پہنچا دیا، 3 مرتبہ فرمایا. جی. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 ثم حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم. جب حضرت کسی قوم کے پاس سے گزرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے. یہ 3 مرتبہ کا سلام، ایک تو سلام اجازت، ارے جب آئے مثلاً تو سلام اجازت. نمبر 2 سلام رخصت، جاتے ہوئے سلام، 2 ہو گئے. اور نمبر 3 کمرے میں آ جانے کے بعد تیسرا سلام. تو حضرت 3 سلام فرماتے تھے. یا اگر مجمع بڑا ہو تو شروع مجمع میں سلام، بیچ مجمع میں سلام اور آخری مجمع میں سلام. تو 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے. یہ جب ہے جب کہ مجمع میں سلام. باقی ایک آدمی کو سلام کرنا ہو تو ایک ہی مرتبہ ہوگا. جی. سلم عليهم 3. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. راجح ماہک ہے، ماہک نے بفتح الحاء ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ ماہ چاند فارسی میں، اور ماہک تصغیر ہے فارسی کی، اور وہ چاند کی طرح خوبصورت تھے، اس لیے ان کا نام ہو گیا ماہک. جی. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا. یہ روایت پڑھ چکے ہیں فتح مکہ سے واپسی پر یا حجۃ الوداع سے واپسی پر. پیچھے رہ گئے تھے اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو قریب تھا. صحابہ پاؤں پر مسح کر رہے تھے تو حضرت نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. جی. فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ وجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو 3.
باب تعلیم الرجل امته آدمی کا اپنی باندی کو تعلیم دینا اور اپنی بیوی کو تعلیم دینا. اصل تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو تعلیم دینا، لیکن بیوی کی روایت نہیں تھی، باندی کی روایت تھی، اس لیے باندی کی روایت سے بیوی کی روایت پر استدلال کر لیا کہ جب باندی کو تعلیم دینا ہے تو بیوی کو تو بطریق اولا تعلیم دینا چاہیے. لیکن یہ جب ہوگا جب کہ خود پڑھا ہوا ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیوی شوہر کو پڑھائے. ایک راوی ہے ہشام، وہ اپنی بیوی فاطمہ سے روایت لیتے ہیں. ایک روایت ان کی گزری بھی، ایک روایت آگے آئے گی. ہشام ان فاطمہ، وہ اپنی بیوی سے روایت لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ علم اپنی بیوی سے بھی لے سکتے ہیں. تو امام بخاری اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے. جی وبه قال أخبرنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اور بھی تو کچھ قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملتا ہے. مثلا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. نبی کی بیویاں جو اللہ اس کے رسول پر صحیح ایمان لائی اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے ڈبل اجر. آپ بخاری ثانی میں پڑھو گے کتاب التفسیر میں کہ جس کی زبان میں لکنت تھی اور لکنت کے باوجود قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ڈبل ثواب دے گا. تو بہت سارے لوگ ہیں جس کو اللہ ڈبل ثواب دے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 3 کا عدد انحصار کے لیے نہیں ہے کہ 3 ہی ہوں گے، یہ مطلب نہیں. اس میں 3 بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا. ثلاثۃ لہم اجران. جی رجل من اہل الكتاب آمن بنبی. ایک وہ اہل کتاب میں سے ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. یہاں اہل کتاب سے کون مراد؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عیسائی مراد ہے، یہودی نہیں. اس لیے کہ یہودیت تو منسوخ ہو چکی عیسائیت سے. لیکن بھائی اس پر پھر اشکال ہوگا کہ عیسائیت بھی تو منسوخ ہو چکی ہے شریعت محمدی سے. ارے اشکال سمجھ میں آئے. اگر یہودیت منسوخ ہو گئی عیسائیت سے تو عیسائیت بھی تو منسوخ ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کچھ نہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں، جن کا ایمان تھا اپنے نبی پر بھی اور پھر نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب دے گا. یاد رکھو انہی کو ڈبل ثواب ملے گا. باقی اور کوئی غیر مسلم کفر و شرک میں ہے اور وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہاں تو ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور آسمانی نبی ہے جس کی وہ اتباع کر رہے ہیں، بخلاف اہل کفر و شرک کے پاس کوئی آسمانی کتاب اور نبی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ جو ثواب ملے گا وہ اہل کتاب کو ملے گا، یہود و نصارہ کو ملے گا. اور کوئی مذہب والا ایمان لاتا ہے تو اس کا یہ ثواب نہیں ہوگا. مثلا کوئی مجوسی یا کوئی مشرک، کوئی حنود اگر ایمان لاتا ہے تو یہ نہیں ہوگا. جی والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه. اور عبد مملوک وہ غلام جو مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. مولا کے حقوق میں بھی کمی نہیں کرتا، اللہ کے حقوق میں بھی کمی نہیں کرتا. اس میں ہم سب بھی آ گئے، جو اپنے اہل و عیال اقارب کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حق میں بھی کوئی کمی نہ کرے، اگرچہ یہ تو غلام سے متعلق ہے. جی
ورجل كانت عنده أمة يتوارى. یہ باب سے مناسبت ہے. ایک آدمی کی باندی تھی جس سے وطی بھی وہ کرتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی باندی کو تعلیم دی، تربیت کی، اخلاق سکھائے، اور پھر اس کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا. اللہ اس کو بھی ڈبل ثواب دے گا. امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جب باندی کو تعلیم دینا ہے تو بیوی کو تو بطریق اولا تعلیم دینا ہوگا. اس لیے لوگوں کو فکر کرنا چاہیے اپنے آل اولاد کی تعلیم کی، کہ اپنے آل اولاد کو تعلیم دے، اپنی بیوی کو تعلیم دے، ان کا قرآن صحیح کرے. کئی محدثین ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو پڑھایا، خود پڑھایا، اور وہ محدثہ بنی. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو تم نے دیکھا ہوگا. یہاں مفتی سعید صاحب کی بیوی جو ہے مفتی صاحب کے پاس حافظ قرآن ہوئی. مفتی صاحب نے حافظ بنایا. تو اپنی بیوی کی تعلیم کی فکر کرنا چاہیے، دین کی. اب یہاں اس روایت پر ایک اشکال ہے کہ یہ دو ثواب جو مل رہے ہیں وہ دو کاموں کی وجہ سے مل رہے ہیں. تو اس میں تین ہی آدمی کیا ہوئے؟ جو بھی آدمی دو کام کرے گا دو ثواب ملیں گے. اس میں ان کی کیا خصوصیت؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو کاموں پر دو ثواب نہیں مل رہے. کام تو ایک ہی ہوا. مثلا اہل کتاب ایمان رکھتا تھا پہلے بھی، بعد میں بھی ایمان، لیکن ایک ثواب عمل کا، ایک ثواب مشقت کا، تکلیف کا. انسان کو اپنا مذہب چھوڑ کر، جبکہ اس کو سچا سمجھتا تھا، اسلام میں جانا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس نے مشقت کو برداشت کیا تو اس کو ڈبل ثواب. غلام کے لیے مولا کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا بڑا مشکل، لیکن وہ ادا کر رہا ہے، ڈبل ثواب. جہاں تک مولا کا مسئلہ تھا، باندی سے وطی کرنا تو تھا ہی جائز، اس میں تو کوئی جو بھائی اس کو چاہیے وہ تو ویسے بھی جائز تھا، لیکن اس کو آزاد کر کے ایک باندی کی ذلتی سے نکال کر بیوی کی آزادی دے کر عزت دے دینا، یہ مشقت کا کام ہے. اس پر اس کو ڈبل ثواب ملے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جس میں مشقت زیادہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتا ہے. اسی لیے آپ عمرہ میں جا کر کے پڑھو گے الاجر علی قدر نسبک، تمہاری تکلیف کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے. جتنی تکلیف زیادہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب زیادہ دیتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی. فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. عامر شعبی نے یہ روایت بیان کی اور شاگردوں کو فرمایا لو یہ مفت میں لے جاؤ. لوگ ایک ایک حدیث کے لیے دور دور کا سفر کرتے ہیں اور کتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں تب جا کر حدیث ملتی ہے، اور میں تم کو یہ مفت میں دے رہا ہوں. ثم قال عامر آتیناکہا بغیر شیء، بغیر پیسوں کے. قد کان یرکب فیہما دونہا الی المدینہ، اس سے کم حدیث کے لیے لوگوں کا لمبا سفر ہوتا ہے. جی. باب عدت الامام النساء وتعلیمہن. امام کا وعظ و نصیحت کرنا اور تعلیم دینا عورتوں کو. امام بخاری ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر شوہروں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ جو اپنی بیویوں کو پڑھا سکے تو امام وقت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی عورتوں کے لیے تعلیم کے مدارس قائم کریں، ان کے تعلیم کا نظام بنائیں تاکہ عورتیں بھی تعلیم حاصل کریں. یہ امام کی ذمہ داری ہے، امام کی فکر ہونی چاہیے. اب آج کل بھائی اسلامی حکومت تو رہی نہیں، تو ذمہ دار میں جو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں، علاقے کے جو ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام کریں تاکہ عورتیں بھی دین حاصل کریں. جی.
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. صحیح اشہد علی ابن عباس ہے، اشہد علی النبی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں عبداللہ ابن عباس پر، یہی صحیح ہے، اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جی. خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء. حضرت عید کے دن نکلے اور عید کے دن خطبہ دیا مردوں میں. پھر حضرت کو ایسا لگا کہ میری آواز عورتوں میں نہیں پہنچی، چونکہ عورتیں بھی آئی تھی نا، ابتداءً عورتیں بھی عیدگاہ میں آتی تھی. کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت مسئلے مسائل سکھانے کی ضرورت تھی. دین اپنے ابتدا میں تھا اور عورتوں کو بھی دین سیکھنا تھا، اس لیے عورتیں آتی تھی. سمجھ میں آیا؟ کوئی اس سے استدلال نہ کرے کہ آج بھی چلو عورتیں چلی جائیں مسجدوں میں اور عیدگاہ کے موقع پر. وہاں ضرورت تھی علم دین کی، علم سکھانے کی. وہ دین ابتدا میں تھا، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عورتوں کو بلایا تھا، بلکہ تاکید کی تھی. ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس برقع نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ فرمایا اپنی سہیلی کے پاس سے مانگ کر لے کر آؤ، لیکن آؤ تاکہ تعلیم ملے تم کو. تو حضرت کو ایسا لگا کہ عورتوں میں میری آواز نہیں پہنچی، تو حضرت عورتوں میں تشریف لے گئے اور جا کر کے صدقے کی ترغیب دی عورتوں کو کہ صدقہ کرو. حضرت بلال ساتھ تھے. عورتوں نے اسی وقت اپنے پاس جو کان کی بالیاں تھیں، ایئرنگ پہنتے ہیں نا، جو پہن کر آئی تھی وہ حضرت بلال کو دینا شروع کیا. ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں، اسی وقت صدقہ کیا. اور بلال یوں لے رہے تھے کپڑے میں، کپڑا جھولی تھی اس میں ڈال رہی تھی عورتیں. جی. حضرت نے وعظ فرمایا عورتوں میں. دیکھو ثابت ہوا کہ نہیں کہ امام کو چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم کی فکر کرے. جی. قرط بولتے ہیں کان کے ایرنگ کو، اور خاتم کا معنی انگوٹھی. جی. ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خطوط آتے تھے حدیث کے سلسلے میں سوالوں کے، حدیث کے باب میں، وہ چھپے ہوئے 2 جلدوں میں ہیں. مکتوبات شیخ مولانا زکریا. اس میں کسی عالم نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت عورتیں جو کان میں زیورات پہنتی ہیں اور ہاتھ میں زیورات پہنتی ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے؟ تو حضرت نے یہ روایت لکھ کر بھیجی تھی. فرمایا دیکھو نبی کے زمانے میں پہن کر آئی تھی، معلوم ہوتا ہے پہننا جائز ہے عورتوں کو. اور ساتھ ساتھ نیچے لکھ دیا بخاری شریف کتاب العیدین کی روایت دیکھ لینا، یہ وہی روایت ہے کتاب العیدین کی. جی. بلال يأخذ في طرف ثوبه. جی. وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. چلیے. باب الحرص على الحديث. الحرص علی الحدیث، حدیث شریف کے باب میں لالچ. علم حدیث ایسا علم ہے کہ اس کے حرص اور لالچ کرنا چاہیے کہ بھئی میں بھی پڑھوں. تو یہ ایک بہترین صفت ہے علم حدیث کے باب میں، حرص اور لالچ. جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد مقبوری عن ابي هريره رضي الله عنه. میں بتا چکا ہوں کہ ان کو مقبوری اس لیے کہتے تھے کہ یہ جنت البقیع کے قریب میں رہتے تھے، پڑوس میں. اور بعضوں نے کہا کہ یہ قبر کھودتے تھے، حضرت عمر نے ان کو قبر کھودنے پر لگایا تھا، اس لیے ان کو مقبوری کہا. جی. نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسأل. قیل سے مطلب یہاں چھپایا گیا، ورنہ سائل خود ابو ہریرہ ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے. قلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ. جی. یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت. کون نیک بخت ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کون نیک بخت ہے
جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ جی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره، مجھے یقین تھا ابو ہریرہ، ظننت مجھے یقین تھا، مجھے گمان تھا یا ابو ہریرہ، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث، کہ اس حدیث کے سلسلے میں تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ تو علم حدیث کا بڑا حریص ہے، تجھے علم حدیث کا بڑا شوق ہے، اس لیے تو ہی سوال کرے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے مقدمے میں اس حدیث کو لیا تھا اور کھول کر میں نے بتایا تھا کہ اس فن کا نام حدیث کیوں رکھا۔ میں نے کہا تھا کہ خود نبی علیہ السلام نے اپنے کلام کا نام حدیث رکھا۔ دیکھو، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، تو حضرت نے خود جب اپنے کلام کا نام علم حدیث رکھا، اس لیے اس فن کا نام علم حدیث رکھا گیا۔ تو ابو ہریرہ سے فرمایا کہ مجھے گمان تھا کہ تیرے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو علم حدیث کا بڑا حریص ہے۔ حضرت نے تعریف فرمائی، اس تعریف سے یہ ثابت ہوا کہ علم حدیث کا مشغلہ بہت اچھا ہے۔ جی، اسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا اله الا الله، میری شفاعت کا حقدار وہ نیک بخت ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، یعنی ایمان والا۔ ایمان والے کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ اس سے صاف ثابت ہو گیا کافر کے لیے سفارش نہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہہ دیا کہ تخفیف عذاب کی سفارش کریں گے نبی علیہ السلام، یعنی جہنمیوں کا عذاب کم ہو جائے، لیکن یہ حدیث اور قرآن کے خلاف کے۔ پھر قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن سفارش 5 قسم کی ہے۔ نمبر 1، شفاعت کبریٰ، یعنی حساب جلدی شروع ہو جائے۔ یہ تو صرف اور صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا، یہ حضرت کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2، بلا حساب کے جنت میں جائیں، 70,000، وہ 70,000 بلا حساب کی جنت میں جائیں گے، یہ بھی سفارش پر ہوگا۔ نمبر 3، جو لوگ عذاب کے مستحق ہو گئے اور پھر بلا عذاب کے ان کو جنت میں بھیجا جائے، یعنی فیصلہ تو ہو گیا ہے ان کے لیے جہنم کا، لیکن اب سفارش کر کے ان کو جہنم میں نہ جانے دیا جائے۔ یاد رکھو، یہ تینوں انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ اس تینوں کے اندر پہلی تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور باقی 2 بھی خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ نمبر 4، جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو سفارش کر کے نکالا جائے۔ یاد رکھو، یہ جو سفارش ہے یہ انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے۔ یہ چوتھے نمبر کی، جو جہنم میں چلے گئے ان کو نکالنا۔ اور نمبر 5، جنت کے اندر جن کے درجات نیچے ہیں ان کے درجات کو بلند کیا جائے، ترقی دی جائے، اکانومی سے فرسٹ کلاس میں لے جائیں۔ یہ سفارش بھی عام ہوگی، اس میں والدین بھی سفارش کریں گے، اس میں اولاد بھی سفارش کرے گی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ماں باپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کے اوپر کے درجے میں ہوں گے اور اولاد نیچے کے درجے میں ہوگی۔ تو ماں باپ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ذرا ہم اولاد کو ملنے نیچے جائیں، تو جنت تکالیف سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں نیچے نہیں جانا ہے، تمہاری اولاد کو ہم اوپر لے آتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اوپر لے آئیں گے، رفع درجات. اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ تم والدین کی وجہ سے میں تمہارے بچوں کو بھی تمہارے ہی درجے میں دے دیتا ہوں. تو یہ 5ویں نمبر کی سفارش ہوگی، ترقی درجات فی الجنہ. یہ 5 قسم کی سفارش ہے. جی باب کیف یقبض العلم. بابن کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھ جائے گا. علم اٹھ جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اس لیے کہ علم جب نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. علم نہیں رہے گا تو ضلالت، اور ضلالت ہوگی تو کفر، اور کفر ہوگا تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. تو اب علم دنیا سے کیسے اٹھے گا دیکھیے. جی وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما. تو اب علم کو باقی رکھنا چاہیے ہمیں. تو علم باقی کیسے رہے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ابو بکر ابن حزم کو لکھا. یہ تفصیلی بحث میں مقدمے میں بیان کر چکا ہوں، اس کو کھول کر میں نے بتایا تھا کہ اول مدون حدیث کون. راجے یہ ہیں کہ ابن شہاب زہری ہے، لیکن ایک قول ابو بکر ابن حزم کا بھی ہے، اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا حکومتی سطح پر، اور ابو بکر ابن حزم کو لکھا. معلوم ہوتا ہے یہ اول مدون، یہ مسئلہ نہیں. ابو بکر ابن حزم مدینے ہی کے قاضی تھے، اس لیے ان کا نام ہے، ورنہ آپ نے تو سبھی اپنے ماتحتوں کو اور علماء کو لکھا تھا. اور سب سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جن کی کتاب پہنچی وہ ابن شہاب زہری ہے، اس لیے ابن شہاب زہری سبقت لے گئے، وہ اول مدون ہے. بہرحال علم باقی رکھنے کا طریقہ کیا رہے گا وہ بتاتے ہیں امام بخاری. دیکھو کیا فرمایا. جی انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. انظر ما کان من رسول اللہ، حضور کی جتنی حدیثیں ہیں اس کو لکھو. جی فإني خفت دروس العلم وذهاب. فإنی خفت دروس العلم، اس لیے کہ مجھے خوف ہے علم کے اٹھ جانے کا، وذهاب العلماء، اور علماء کے چلے جانے کا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء کے اٹھنے سے پہلے ان علماء سے فائدہ اٹھا لو، ان علماء کی مجلسیں قائم کرو، اور ان علماء کے پاس بیٹھو تاکہ وہ علوم تم لے لو، اور پھر وہ ان علوم کو تم پڑھاؤ. جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں آپ مجھ سے لے رہے، کل کو میں نہیں رہوں گا، یہ علوم آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں گی، پھر آپ پڑھاؤ گے. تو علم کے بقا کا ذریعہ یہ ہے کہ مجلسیں قائم کی جائیں. اگر مجالس قائم نہیں ہوگی تو علم اٹھ جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے بڑے بڑے حکیم تھے، یہ ڈاکٹر وکٹر جو آج کل ہے نا، سب ایلوپیتھک دوائیں، انگلش دوائیں، یہ سب تجرباتی دوائیں لا رہے، یوں چیرو یوں فارو، یہ کاتو وہ کاتو. بنیادی دواؤں کے اصل جو ہیں وہ ہمارے حکماء مسلمان ہیں، مسلمان حکماء تھے، حکیم تھے. میں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر گیا، وہ محدث بھی تھے اور حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، وہیں ان کی قبر کے قریب میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. تو ان کی قبر کے قریب کھدے ہیں یوں زمین میں، قبر سے چوڑے. تو ہمارے جو غائب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جب آپریشن کرتے تھے تو اس میں لتا دیتے تھے، وہ زمین کی ٹھنڈک تھی جس سے انسان اچھا ہو جاتا تھا. اس لیے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا کیمیکل رکھا ہے، گویا یوں کہہ لو کہ وہ حضرت کا ICU تھا. اس زمانے میں AC ویسی تھوڑے تھے. تو زمین کی ٹھنڈک، برودت، پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین کی نمی. اب دیکھو زمین کو سونگو، ایک خوشبو آتی ہے اس میں سے،
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتے کا منہ ڈالا ہوا جو برتن ہے اس کو ایک مرتبہ مٹی سے دھو لو۔ کیوں فرمایا مٹی سے دھو؟ اس کے جو جراثیم ہیں وہ جراثیم مٹی کے بغیر نہیں جائیں گی، تو اس کو مٹی سے دھو۔ صابن سے بھی نہیں جائیں گی، وہ مٹی ہی سے جائیں گی، اس لیے حضرت نے مٹی سے فرمایا کہ مٹی سے دھو۔ اور جرمنی کے ڈاکٹر نے تجربہ کر کے بتا دیا کہ ہاں وہ جراثیم ہے جو مٹی سے جاتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے حکما اور اطباء جو تھے وہ مسلمانوں کے تھے، لیکن افسوس کہ ان کے علوم دنیا میں جب چلے نہیں، ان کا ڈاکٹری لائن کا جو علم تھا، حکمت کا جو علم تھا، اور انہوں نے اپنے ہی پاس رکھا اور دوسروں کو سکھایا نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے علوم ان کے ساتھ قبر میں چلے گئے۔ اگر علم حدیث کے باب میں بھی اگر مجالس قائم نہیں کی گئی اور پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ نہ رہا تو علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور سارے علوم ان کے سینے میں قبر میں چلے جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ اس لیے عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجلس قائم کرو۔ جی، ولا يقبل الا حديث النبي صلی اللہ یہ جملہ جو ہے نا ولا يقبل الا حدیثا، یہ عمر ابن عبدالعزیز کا نہیں ہے، یہ امام بخاری کا ہے، یاد رکھنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث نبوی کے علاوہ کچھ بھی قبول نہ کریں، ورنہ تو اختلاط ہو جائے گا، آثار صحابہ، آثار تابعین، وہ سب گدمد ہو جائے گا۔ اس لیے صرف حدیث نبوی کو جمع کرو علیحدہ۔ جی، وَيُفْشُ الْعِلْمَ وَيُجْلِسُ، اور علم کو پھیلاؤ، وَلِيَجْلِسُوا، اس کے لیے مجلسیں قائم کرو، حتیٰ یعلم من لا یعلم، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے جو جانتا نہیں۔ جی، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلُقُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، علم ہلاک ہوتا ہے چھپانے سے۔ سرہ کا معنی چھپانا، علم چھپا کر رکھو گے، سینے میں رکھو گے، مجلسیں نہیں ہوگی، پڑھاؤ گے نہیں، تو علم سب چلا جائے گا آپ کے ساتھ قبر میں۔ جی، وبه قال حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء۔ چلیے، وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان اللہ یقبض العلم انتزاعا، اللہ ایک دم سے علم کھینچ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا اور ان کے سینے میں علوم چلے جائیں گے۔ اب تم ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ گے کہ یار وہ مولانا بہت بڑے تھے، ان کے علوم اب کہاں ملیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ ان کی کتاب تو ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب میں وہ جو لکھ رہے تھے اتنا آیا، ان کے سینے کے علوم سارے کہاں آئے؟ اور اگر تم ان کے پاس پڑھتے تو ان کے علوم اور آتے۔ اب ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی الفاظ کو اٹھا لے گا، بالکل قرآنی الفاظ کو اٹھا لے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل اخیر میں ہوگا، جب دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہوگا اور دنیا کفر سے بھر جائے گی اور قیامت کا وقت ہوگا، تو اس موقع پر پھر رب کریم جو ہے قرآن حروف کو اٹھا لے گا۔ باقی ابتداً اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جی، اسی لیے بہت سارے علماء کے باب میں ہم کہتے ہیں انہوں نے کتاب شروع کی تھی، پوری نہ ہو سکی، ان کا انتقال ہو گیا، کاش وہ کتاب پوری ہو جاتی، علوم آ جاتے ان کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سارے علوم نہیں آئے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ صاحب پر اشکالہ، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، حافظ صاحب اور عینی، ایک حنفی ایک شافعی، اور دونوں مصر میں ہیں، سمجھے، دونوں مصر ہی میں ہیں۔ فتح الباری مقدم ہے
اور حافظ صاحب نے جب فتح الباری لکھی تو علامہ عینی کو پیش کی. علامہ عینی نے جب مطالعہ کیا تو چونکہ حافظ صاحب شافعی ہے اس لیے مسلک شافعیت کو ثابت کرتے ہوئے بہت سی جگہ احناف پر طنز کیا. تو علامہ عینی نے پھر رد میں کتاب لکھی عمدۃ القاری. صرف وہ تو علامہ عینی نے رد میں تو نہیں لکھی، علامہ عینی نے تو بخاری ہی کی شرح لکھی، لیکن علامہ عینی کو فتح الباری میں جہاں جہاں اشکالات معلوم ہوئے وہ اشکالات لکھے دلائل کے ساتھ اور حافظ صاحب کو بھیجے وہ اشکالات. حافظ صاحب نے اس کا جواب دینا شروع کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں کاش وہ آ جاتی تو اچھا ہوتا کہ اور کھل کر کے آتا علم. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتے ہیں. تو جو علماء موجود ہیں پیارو آج بھی، ان سے استفادہ کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، کل کو یہ بھی نہیں رہیں گی. جی حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ہاں، جب علماء نہیں رہیں گے تو جاہل قسم کے لوگوں کو لوگ اپنا امیر بنائیں گے، جن کو الف با بھی نہیں آتا ہوگا. جیسے آج کل بہت سارے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے مقرر بن جاتے ہیں، بہت سارے جو ہیں تقریر کرنے والے بن جاتے ہیں، حالانکہ یہاں علم و علم کچھ ہے نہیں. اور ذرا لفاظی اچھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، حالانکہ گہرائی دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے، مسئلے مسائل کچھ بھی نہیں ہے. جی فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا. اب جب ان سے سوالات ہوں گے ان جاہلوں سے تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، تو ذلوا واضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جی قال الفربری، علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی روایت تو امام بخاری سے پیش کی، چونکہ یہ مائنات شاگرد ہے بخاری کے، یہ نسخہ فربری کا ہے. لیکن علامہ فربری کو یہ حدیث اور ایک استاد سے بھی ملی ہے، تو اب دوسری سند نقل کر رہے ہیں. جی حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. چلیے. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة من في العلم. کیا عورتوں کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جا سکتا ہے تعلیم کے لیے؟ جی کیا جا سکتا ہے. عورتوں کی جب تعلیم کی فکر کرنا ہے تو عورتوں کے لیے علیحدہ دن بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور پر عورتوں کو پڑھایا جائے، عورتوں کو تعلیم دی جائے. اور حدیث شریف سے ثابت ہے. امام بخاری ابھی روایت پیش کرتے، پہلے روایت پڑھیے پھر باب پر ایک اشکال ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا. جی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال. عورتوں نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مرد ہم پر غالب آ گئے، اس لیے کہ یہ ہر وقت آپ سے علم حاصل کرتے رہتے، ہمیں گھر میں رہنا پڑتا ہے، بچوں کے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں آتا ہے. جی فاجعل لنا يوما من نفسك. فجعل لنا یوما من نفسک، حضرت آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دو، لیکن آپ کی طرف سے، من نفسک، یعنی ہماری کوئی تعین نہیں کہ بس سنڈے ہی کو ہم آئیں گے یا سیٹرڈے ہی کو آئیں گے، ہماری کوئی تعین، آپ اپنی طرف سے. یہ ادب ہے کہ جب اپنے بڑوں کے پاس جائیں تو بڑوں کے پاس جاتے ہوئے یوں کہیں حضرت آپ جو تاریخ دیں اس پر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. میں نے میرے حضرت کو 22 سال تک لایا اور بحمد اللہ میرے ہی گھر قیام، وہیں رہنا، حالانکہ حضرت گھر پہ قیام نہیں کرتے تھے کسی کے، لیکن میرے ہی مکان پہ قیام. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضرت فلاں تاریخ میں نے طے کی ہے، کبھی نہیں، آپ جو فرمائیں. اور حضرت نے جو تاریخ دی وہ چاہے موافق پڑتی ہو یا نہ پڑتی ہو میں نے لے لی. میں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت نے جمعہ کا دن دیا، اب جمعہ کو چھٹی رہتی ہے، وہاں تو جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت جی جمعہ جو دن فرمایا، میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی تعین نہیں کی. یہ ادب ہے. حضرت آپ اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرما دیجیے. جی حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن کا وعدہ کر لیا جس میں ہم تم سے ملا کریں گے، یعنی تمہیں پڑھایا کریں گے. جی
ووعدهن وأمرهن. اب یہاں بات سنو، جب ایک دن متعین فرمایا اور حدیث سے ثابت ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جا سکتا ہے، تو جب ایک مسئلہ ثابت ہے تو بخاری نے باب میں حل کیوں چلایا؟ ارے حل سے تو سوال ہوتا ہے، تو ایک مسئلہ متعین ہے، پھر حل لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی کو میں کہتا ہوں کہ وہ کھیتی کا حل کیوں چلایا یہاں بخاری نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث سے ضرور ثابت ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ دن مقرر کرنا چاہیے، لیکن حل لا کر کے اشارہ فرمایا دن مقرر کرنے میں خیال رکھنا کہ تم پر کوئی الزام نہ آ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی الزام نہ آ جائے، اس طرح دن مقرر کرنا۔ مثلا ایسے دن مقرر کرنا کہ جب مرد بھی ہو، تاکہ آپ پر الزام نہ آئے، ورنہ تو خواہ کے لیے ذات بدنام ہو جائے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حل بنایا کہ دن ضرور مقرر کرے عورتوں کی تعلیم کے لیے، لیکن اس بات کا احتیاط رکھا جائے کہ ہماری ذات محفوظ رہے اور ہم پر کوئی اشکال اور الزام نہ ہو جائے۔ جی اب دن مقرر ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عورتوں کے پاس، چلیے۔ فكان فيما قالوا لهن ما منكن امرأة تقدم. حضرت نے بات کرتے کرتے یہ فرمایا کہ جس کی 3 اولاد ہو، چلیے، ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. یہ 3 اولاد، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو اور وہ مر چکی ہو، اس لیے کہ اگلی روایت میں نابالغ کا لفظ آ رہا ہے۔ قبل البلوغ اگر اولاد مر گئی تو وہ حجاب عن النار بنے گی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی، حجاب بنے گی۔ جی فقالت امرأة. تو ایک عورت نے فرمایا کہ حضرت 3 بچے انتقال کر گئے ہو تو حجاب، تو جس کے 2 ہو گئے ہو وہ؟ حضرت نے فرمایا 2 بھی۔ تو یہاں تو 2 تک ہے، دیگر روایتوں میں ہے کہ حضرت سے ایک عورت نے پوچھا اگر ایک کا انتقال ہوا ہو تو؟ فرمایا 1 بھی حجاب عن النار۔ لیکن یاد رکھو نابالغ بچے، بالغ نہیں، اس لیے کہ بالغ خود مکلف ہو گیا تو اس پر تو خود گناہ کا مسئلہ آ گیا، جو خود گناہ کا مسئلہ ہوگا وہ دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ ایک شرط یہ بھی ہے کہ نابالغ بچے حجاب تب بنیں گے جب کہ صبر کرے، آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات سنو، نابالغ بچہ حجاب عن النار تب بنتا ہے جب کہ گناہوں کے ذریعے سے آپ پردے کو چیر نہ ڈالو، حجاب کو چیر نہ ڈالو، اور اگر آپ نے گناہوں کے ذریعے سے پردے کو چیر ڈالا تو وہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ آپ کے معاصی اگر اتنے زیادہ ہے، ماں باپ کے معاصی اگر اتنے زیادہ ہے، یہ عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، بس مطلق کہہ دیتے نابالغ بچہ مر جائے حجاب عن النار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اب ماں باپ جو چاہیں گناہ کرتے رہیں۔ اس کی دلیل میں دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقها بالغیبہ، روزہ ڈھال ہے، بچانے والا ہے، قبر میں بچائے گا، حشر میں بچائے گا، جب تک کہ تم نے غیبت کے ذریعے سے اس کو توڑ نہ دیا ہو۔ لیکن اگر غیبت کر لی تو پھر وہ روزہ نہیں بچائے گا۔ اسی طرح نابالغ بچے حجاب ضرور ہے، ما لم یخرقها بالمعاصی، جب تک کہ گناہوں سے تم نے اس حجاب کو چیر نہ دیا ہو۔ جی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 3 لم يبلغوا الحنث۔ چلیے، یہ لم یبلغ الحنث کا لفظ آ گیا۔
ہنس کا معنی گناہ، ترجمہ ہوگا جو گناہ کی عمر کو نہیں پہنچا، اور گناہ کی عمر بلوغ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اس عمر سے پہلے انتقال کر گیا، یعنی گناہ کی عمر سے پہلے انتقال کر جائے، مطلب نابالغ۔ جی، باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر استاد سے، شیخ سے کوئی مسئلہ سنا آپ نے اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ رجوع کر لیں، استاد سے پوچھ لیں، معلوم کر لیں، فلیراجعہ۔ لیکن رجوع کا مطلب سمجھنا ہو، رجوع کا مطلب اپنا علم بتانا نہ ہو۔ پھر واقعتاً وہ مسئلہ ایسا ہو کہ جس کی تفہیم کا مسئلہ ہو، ورنہ ایک عام مسئلہ ہو، اس میں بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بدھو سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر مشکل مسئلہ ہے اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور رجوع کریں، ورنہ بعضوں کا مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال ہی ایسا کرتے ہیں کہ جو سوال نہ کریں تو بہتر ہو۔ مثلا میں غالباً سنا چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ بیٹے، سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، تم سوال ہی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا، اذا غربت الشمس فوقت الافطار، آفتاب غروب ہو جائے تو یہ افطار کا وقت ہو گیا۔ تو اس طالب علم نے سوال کیا، حضرت وَإِذَا لَمْ تَغْرَبِ الشَّمْسِ، جب آفتاب غروب ہی نہ ہو تو حضرت نے فرمایا تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، تو نہ بولے تو وہ اچھا۔ اب یہ بس بیکار سوال، بے فہم کا سوال ہوا۔ تو سوال فہم کے ساتھ ہو، احترام کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، تو یقیناً سوال کرنا چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں استاد سے رجوع کر لے۔ جی، وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى حضرت عائشہ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو حضرت سے رجوع فرماتی۔ جی، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا، جس کا حساب قیامت میں لیا گیا اس کو عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ کو فوراً سوال ہوا کہ حضرت کا یہ فرمان قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ یہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ہم آسان حساب لیں گے۔ اس کا مطلب آسان حساب ہوگا تو عذاب نہیں، اور حضرت کہتے ہیں حساب ہوگا تو عذاب ہوگا۔ تو آیت اور حدیث میں تعارض ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی سمجھ میں یہ اشکال ہوا، فوراً نبی علیہ الصلاۃ سے سوال فرمایا۔ جی، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال حضرت نے جواب دیا کہ دیکھو، آیت کا تعلق عرض سے ہے۔ عرض کا معنی ہوتا ہے بلا تحقیق دیکھنا، تحقیق نہ کرو۔ یہ تو ہے آسان حساب، مثلا یہ نامہ اعمال ہے، دیکھو اب یوں کر لیا جائے، میں نے کچھ پوچھا نہیں، یہ تو ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی نامہ اعمال میں کسی پیج اور صفحے کو کھول کر پوچھا نہیں کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن من حوسب عذب کا مطلب ہوتا ہے من نوقش الحساب یہلک، اگر اللہ چھان بین پر آ گیا، تحقیق پر آ گیا تو بھائی ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کون ہے جو اللہ کو جواب دے سکے۔ یہ ہے من حوسب عذب کا مطلب۔ آیت کا تعلق بے تحقیق، اللہ تحقیق نہ کرے، پوچھے نہیں، اور میرے مضمون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تحقیق کر لے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ جی، باب يبلغ العالم يبلغ العلم الشاهد والغائب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ فرماتے ہیں کہ جو علم آپ کو ملے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ علم لے کر بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، علم اشاعت کی چیز ہے، علم پھیلانے کی چیز ہے، ہر حاضر غائب تک پہنچا دے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا
یہ روایت کتاب الحج میں آئے گی، عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت، لیبلغ العلم الشاہد الغائب، یہ حضرت نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، اور یہ پوری روایت کتاب الحج میں ہے۔ جی قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح. چلو اس روایت پر تھوڑی تحقیق۔ استغفر اللہ، لا الہ